اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار. ولی اللہ الأعظم بقیت اللہ الأعظم عین الحیات سفینۃ النجات میرے آخری امام حضرت خاتم الائمہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات. آپ عظیم مؤمنین بندگان خدا مہمانان پروردگار کی عبادت عظمیٰ قبول ہو. بلندتر صلوات. بندہ ناچیز مقدر کا سکندر ہوں. آپ اللہ کے مہمانوں سے خطاب کر رہا ہو. یہ عزت ہے اس کی کہ جسے پروردگار عالم اپنا مہمان کہے. خدا کے مہمان سے ہم کلام ہو گئے. عزت تو میرے اللہ اور اس مالک نے عطا فرمائی ہے. خدا ہمیں اس عزت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری طرف اپنے صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زمانے میں بہترین سانس لینے والے شریف لوگوں. میں آپ کو واقعیت بتا رہا ہوں. آپ کے سانس لینے کی وجہ سے اللہ نے کچھ غیروں کو بھی سانس عطا کی ہوئی ہے. آپ کی زندگی کی وجہ سے، آپ کی حیات کی وجہ سے، کیونکہ آپ زندہ ہیں تو صاحب الزمان دوسروں کو بھی عطا کیے ہوئے ہے. کیسا ہے؟ ماہ رمضان صاحب الزمان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. تو آئیں اپنے مولا کا مزید عرفان پائیں. فقط اس لیے تو نہیں، اس طرح تو زندگی نہ گزاریں کہ وہ ہے تو ہمارا امام، وہ امام تو ہمارے ہیں لیکن اب غائب ہیں، ہم سے اوجھل ہیں. غائب جو ہیں تو بس اب جیسے ہم چاہیں ویسے زندگی گزارے. نہ اس کی یاد ہو، نہ اس کا ذکر ہو، نہ اس کے ظہور کے لیے کچھ کیا جائے، نہ اس کا مقرب بنا جائے. ایسا تو کوئی مومن منتظر آپ میں سے فکر نہیں کرتا. اور اگر ایسا فکر نہیں کرتا تو چاہیے یہ تھا، میرا جملہ سنبھالنا، چاہیے یہ تھا کہ ہم ہر وقت فقط اسی کا ذکر کرتے، اسی کی یاد میں مجلس پڑھتے، اسی کا ہی ذکر ہوتا. لیکن کیا کریں، بڑے بیچارے لوگ ہیں ہم، مجبور لوگ ہیں ہم، ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں اور بہت ساری میری جہالتیں ہیں. ان جہالتوں کو دور کرنے کے لیے مجھے کچھ اور بھی پڑھنا پڑتا ہے، کچھ اور بھی بولنا پڑتا ہے. چاہیے یہی تھا کہ فقط اسی کا عرفان حاصل ہو جائے. میرے محترم سامعین میں اکثر آپ میں سے موجود تھے، اگر ایک دو میرے محترم موجود نہیں تھے گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں
اور جمعہ کی مجلس میں ہم نے صاحب الزمان کے بارے میں یہ دو بنیادی باتیں عرض کی تھیں۔ ہمارا امام کوئی گلی کا امام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے وجود سے وجود ہے، جس کے ہونے سے ہونا ہے، وہ ہے تو عالمین ہے۔ اگر لمحے کے لیے وہ نہ ہو، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ چاند رہیں گے، نہ ستارے رہیں گے۔ ارے میرا مولا وہ ہے کہ اللہ کا سب کچھ جس سے جڑا ہوا ہے، جس سے جڑا ہوا ہے، وہ قطب عالم امکان ہے، ہر شے ممکنات کی جس سے متصل ہے، جو اس سے جڑا ہوا ہے، وصل ہے، اس سے متصل ہے، وہ تو زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ وہ تو جہنم جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو اس سے جڑا ہوا نہ ہو، جو اس کو نہ مانتا ہو، جو اس سے وصل نہ ہو، اس کو وہاں لے جانا پڑتا ہے۔ جس کا وجود اتنا عظیم ہے دنیا میں کہ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہ اپنی غیبت کے باوجود اپنے وجود سے ہمیں باقی رکھے ہوا ہے۔ اور جب مقام علم پہ آتے ہیں، عالم علم میں آتے ہیں، جہان علم میں آتے ہیں، جب علم کی دنیا میں آتے ہیں تو ارشاد فرمایا وہ کون ہے؟ وہ ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر اس کی معرفت ہے تو علم علم ہے، اگر اس کی معرفت نہیں، علم بھی جہالت بن جاتا ہے، علم بھی جہنم بن جاتا ہے، وہ علم بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ یہ اس کا وجود ہے، یہ اس کی معرفت ہے۔ دنیا میں اب غائب ہو کر اس نے ہمیں بھی باقی رکھا ہوا ہے، زمین کو بھی باقی رکھا ہوا ہے، آسمان کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سوال کریں کہ پھر ہم اس کے ظہور کی کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ بس اسی سوال کا جواب میں انشاءاللہ بہت کوشش کرتا ہوں 14 منٹ میں آپ کو ہدیہ کروں، مجلس آج ختم کروں۔ انتہائی ریکارڈ والی مجلس آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ فرمائیے گا۔ اب سوال سمجھ میں آیا ہے؟ وہ ہے غائب ہو کر بھی اس نے جہان کو تو باقی رکھا ہوا ہے، نباتات اسی کے اذن سے اگ رہی ہے، یہ سورج اپنے مدار پہ حرکت کر رہا ہے اسی کی وجہ سے، یہ چاند روشنی دے رہا ہے اسی کی وجہ سے، ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اسی کی سانس کی وجہ سے۔ یہ بندہ سوچے کتنے واجد میں آئے گا، جو بندہ سوچے۔ آپ میں سے ہر ایک کو کوئی بندہ ایک پانی پلائے آپ کو نہیں بھولتا، ایک شریف آدمی کو نہیں بھولتا، بابا جس کی وجہ سے مجھے سانس مل رہی ہے، جس کی وجہ سے میں باقی ہوں، جس کی وجہ سے، اچھا چلو میں اس طرح جملہ کہتا ہوں، جس کی وجہ سے میری میں بنی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں اور تیری میں کیا ہے، اپنی میں بھی اگر میں ہے تو اس کی میں کی وجہ سے ہے، اس کے وجود سے میری کوئی میں بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہے، بس اگر ہم اس کی طرف سے بھی توجہ نہیں کرتے تو مسئلہ کوئی اور ہے، توجہ نہیں کرتے، میرے دل پہ غفلت کے پردے بنے ہوئے ہیں، میرے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو میرا سب کچھ ہے، میں اس کا سب کچھ کیسے نہ بن جاؤں، میں اپنا سب کچھ ایسے کیسے نہ لگا دوں، بس توجہ نہیں ہے۔ تو پھر غیبت میں جب یہ سب کچھ ہمارا ہے تو اس کے ظہور کی کیا دعا مانگ رہے ہیں، کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ جب وہ تشریف لائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک جلوہ اس کی تشریف آوری کا سناتا ہوں، مجلس اسی 14 منٹوں میں جب میں شروع کروں گا وہاں سے وہ ختم ہو جائے گی کہ جب وہ آئے گا تو کس لیے کا، اب اس کس لیے کا جواب پوری زندگی دیتے رہ جائیں تھوڑا ہے، لیکن آج کی مجلس میں ایک بہت بڑا جواب دینے لگا ہوں کہ وہ ہے غیبت میں ہے، غائب ہو کر اس نے سب کچھ چلایا ہوا ہے، یعنی زمین یہ شمسی و قمری نظام ہے، یہ اسی کے وجود کی وجہ سے چل رہا ہے۔ زمین اگر نباتات کو، انگوری کو، یہ نباتات نکل رہی ہے اسی کی وجہ سے ہے، ہمیں پھل میوے مل رہے ہیں اسی کی وجہ سے ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ جب سب کچھ ہے تو اس کے ظہور کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک جلوہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، کو سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 69 جا کر ملاحظہ فرمائیے، اس کا پہلا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ فرما رہے ہیں جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے،
جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی تو اس وقت کیا ہو جائے گا، یہی آپ کو بتانا ہے۔ جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی تو وہ کون سا زمانہ ہے؟ جب سامعۃ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ناطق قرآن سے پوچھی گئی تو میرے مولا لسان اللہ بن کے ارشاد فرما رہے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے اذا ظہر قومنا واذا خرج قومنا، مختلف روایات کے الفاظ ہے، یہ وہ ہے وَإِمَامُ وَرَبُّ الْأَرْضِ هُوَ إِمَامُ الْأَرْضِ، یہ جو کہا گیا ہے زمین کا رب یہ اللہ کی ربوبیت کا مظہر بن کے امام ہے اس زمین کا، جو ظہور فرمائے گا تو اس کے اوپر وہ نعمتیں بھی آ جائیں گی جو آدم چاہتے تھے، جو نوح چاہتے تھے، جو ابراہیم چاہتے تھے۔ 1,24,000 انبیاء جس کی آرزو رکھتے تھے اس کے ظہور سے سب کچھ ہو جائے گا، جو کچھ چاہتے، آپ جو کچھ چاہتے تھے وہ ہو جائے گا۔ ایک تجلی آپ کو سنانا ہے۔ اس رب العرش سے مراد فرمایا امام الارض ہے، کیونکہ امام کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت کو جس وجود سے نافذ کرتا ہے اسی کو تو ہم امام مانتے ہیں۔ ذرا ہمارا ذوق دیکھیے، ہمارا انداز دیکھیے، ہماری معرفت دیکھیے کہ قرآن میں جس کو اللہ نے امام بنایا ہے ہم ویسے مانتے ہیں۔ تو گلی کے بندے کو امام مانتا ہے، جس کے وجہ لوگ آ جائے اس کو امام مانتا ہے۔ ہم کسی امام مان رہے ہیں کہ جو اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت کو اس سے نافذ فرما رہا ہے۔ تو جب میرے مولا مفصل حدیث ہے، تمام ہماری محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں جو روایات فرمائی ہے تمام نے اس کو لکھا ہے۔ میرے صادق مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ یعنی کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ ظہور فرمائے گا، بھئی توجہ، جب وہ ظہور فرمائے گا یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، جب میرا 12واں امام خاتم الائمہ سفینۃ النجات چشمہ حیات امام ظہور فرمائے گا، لوگ سورج کی روشنی سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے، چاند کی روشنی سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ میں بڑی منزل پہ آپ کو لے آیا ہوں۔ ہاں 14 منٹ آپ سے مانگے ہیں یہاں سے، اور 14 منٹ آپ کو دینے ہیں۔ یہ 14 منٹ آپ کے لیے 114 سال جتنی زندگی کا اثر رکھتے ہیں۔ توجہ کرو، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، لوگوں کو اس سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگوں کو اس چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی کیا ہو جائے گا؟ فرمایا جب وہ ظہور فرمائے گا نا، شرم سے سورج ختم ہو جائے گا۔ اپنی عاجزی میں آ کر چاند ختم ہو جائے گا کہ یہ زہرا کا چاند آ گیا ہے، یہ خدا کا سورج آ گیا ہے، تو یہ سامنے نہیں ہوں گے۔ صادق فرماتے ہیں اس کے ظہور سے یہ چاند اور سورج ختم ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں جو لوگوں کو سورج سے کام تھا، چاند سے کام تھا، جو ضرورت سورج اور چاند سے پیدا ہوتی ہے، مجھے دیکھنا میرے مولا صاحب الزمان کے بدن سے پوری ہوگی۔ کہاں پہچانا ہے ہم نے اپنے امام کو؟ وہ ضرورت جو سورج پوری کرتا ہے وہ میرے مولا کے بدن سے ہوگی، جو ضرورت چاند کو ہے، چاند سے ہے، وہ میرے مولا کے بدن سے ہوتی ہوگی۔ بندہ اتنا بڑا جاہل بن جائے کہ نہ سورج میرے مولا کے بدن جیسا، نہ چاند میرے مولا کے بدن جیسا، کوئی جاہل کہہ دے کہ ہم امام جیسے۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ روزہ دار ہو، اللہ کے مہمان ہو، مہمانی خدائی میں بہت بڑی مہمانی الہی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ معرفت صاحب الزمان ہے، وہ معرفت خاتم الائمہ علیہ السلام ہے۔ اس کو پہچانو گے تو ویسے مانو گے، پہچان کر ویسے مانو گے تو وہ تمہیں اپنا فوجی بنا دے گا، منتظر بنا دے گا، اپنا ولی بنا دے گا، اپنا ساتھی بنا دے گا۔ اگر آپ اور ہم اس کے ساتھی بن گئے پھر کائنات پہ حکومت کریں گے، سلطنت ہماری ہوگی، حکومت عام مومنین کی ہوگی، پھر اس طرح ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کون ہے
کہ اس کے ظہور سے، اس کے بدن کی وجہ سے یستغنی الناس، بے نیاز ہو جائیں گے لوگ. الناس ساری بشریت، الناس قل اعوذ برب الناس میں جو ناس پڑھتے ہو وہ پوری کی پوری ناس اور انسانیت، سورج اور چاند کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا جب زمین اللہ کے نور سے روشن ہوگی. تو سوال بنتا ہے، پہلی معرفت کا تو زینہ پہنچ گیا کہ میرے مولا کا بدن، روح کی تو بات ہی نہیں کر رہا، غور ہی نہیں فرما رہے. اللہ اپنے بنائے ہوئے جانشین کے روح کی بات نہیں کر رہے، بدن کی بات کر رہے ہیں. اس کے بدن سے سورج اور چاند والا نور برآمد ہوگا. تو اب پہلا سوال یہ تو ایک بہت بڑی معرفت آ گئی آپ کے ذہن میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بولا بھی کرو یار، میری بات کا تو جواب دو. یہ بہت بڑی معرفت نہیں ہے؟ ایسا امام کسی کا ہے جس کے بدن سے سورج جیسا نور ہو، جس کے بدن منور سے چاند جیسا نور ہو؟ تو حیران بیٹھے ہو نا، میں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ مول صاحب کو کیا ہو گیا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے سورج چاند کی ضرورت نہیں ہے جب وہ آئے گا. ہاں ہاں، اس لیے تو اس کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں. جب وہ آئے گا تو یہ سورج چاند نہیں ہوگا، تو پھر یہ شمسی اور قمری نظام بھی نہیں ہوگا. جب میرے مولا سے سورج اور چاند کا نور نکلے گا تو نظام شمسی و قمری بھی وہ میرے امام زمانہ والا ہوگا، وہ صاحب الزمانی ہوگا، وہ حضرت والا ہوگا. یہ سورج اور چاند والا نظام نہیں ہوگا. یہی تو آپ تک بات پہنچانی ہے. ہم بیٹھے ہیں بس وہ آئے گا انشاءاللہ، اب بھی اچھا ہے وہ آ جائے گا. نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے. یہی آج کی مجلس میں اگر آپ تک میں منتقل کر سکا اور آپ کا دل بول پڑا میرے کہے بغیر تو میری مجلس پوری ہے. توجہ فرمائیے گا. تو سوال بنتا ہے کہ مگر اب زمین اللہ کے نور سے منور نہیں ہے. یہ سورج بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ چاند بھی بولو خدا نے پیدا کیا ہے. تو جب میرا مولا آئے گا تو چاند اور سورج والا کام میرے مولا کے بدن منور سے ہوگا. تو اللہ میرے مولا کو فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے، تو سورج اور چاند کیسے اللہ کے نور نہیں؟ سوال پہنچا سکا ہوں؟ یعنی اب بھی زمین سورج اور چاند سے جو منور ہوتی ہے، تو سورج چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جب اللہ نے بنایا تو اب بھی تو زمین اللہ کے نور سے منور ہے. تو پروردگارہ کیا فرمانا چاہتا ہے سورہ زمر میں؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. مگر سورج اور چاند میرا پروردگار تجھ رب کا نور نہیں ہے؟ اب سوال واضح ہو گیا ہے نا. تو میرے مولا کے بدن سے نکلنے والے نور کو اللہ اپنا نور کہہ رہا ہے. پہنچنا یار خدا را پہنچنا. روزے کی وہ نورانیت کی وجہ سے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہوں کہ اس 14 منٹ تک میں آپ کے مطلب کو آپ تک منتقل کروں، ڈیلیور کر دوں. بڑی توجہ کرنا، انشاءاللہ آپ کو روزے کا ثواب ملے گا. ثواب یہ ہے کہ یہ معرفت آپ لے جائے. انتہائی توجہ فرمانا. آخر کیوں اللہ میرے مولا، آخر مرتبہ کہہ رہا ہوں، بدن سے نکلنے والے نور کی وجہ سے اسے نور رب کہہ رہے ہیں، لیکن اس سورج اور چاند کو اس نے پیدا کیا ہے، اس سے زمین کو نہیں کہہ رہے کہ یہ اپنے رب کے نور سے منور ہے. تو جواب یہ ہے مخلوق سب ہیں. بڑی توجہ کرنا. مخلوق سب ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کوئی کامل ہے، کوئی ناقص ہے، کوئی اکمل ہے، کوئی انقص ہے، کوئی بہت عظیم ہے، کوئی بہت پائے نیچے ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو خدا کی طرف اسے نسبت دی جاتی ہے جو کامل ہو، جو اکمل ہو، جو جس میں کوئی نقص ہو. وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں دی جا سکتی. بڑی مثال دینے لگا ہوں، قرآن کی سمجھنا. ہم سارے اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اولین جو گزر گئے ہیں وہ اللہ کے بندے تھے یا نہیں تھے؟ عباد تھے نا، عباد الرحمن تھے نا. سب اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہے؟ آئندہ جو آتے رہیں گے وہ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہے؟ پھر اپنے رسول کو، خاتم المرسلین کو، سورہ اسراء میں معراج کے وقت کیوں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی؟ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف.
वो भी सारे ही बंदे हैं, तो सबने यही कहा है हम तुम बंदे हैं। देखना देखना देखना, हम कहते हैं हम उसके बंदे हैं, मोहम्मद ऐसा बंदा है जिसको अल्लाह फरमाता है तू मेरा बंदा है। यानी वो अब्द कामिल है, हम अब्द नाक़िस है। हम ऐसे अब्द हैं जो हवा हवस की इबादत करते हैं। अफरायता मन इत्तखज़ा इलाहहू मन इत्तखज़ा नफ्सहू इलाहन, यानी मन इत्तखज़ा, आपने देखा है ऐसे बंदे को जिसने इत्तखज़ा हवाहू, अपने हवाए नफ्स को रब माना हुआ, उसकी बंदगी कर रहा है, हवाए नफ्स को इलाह माना हुआ है। हम तो अपने नफ्स की मान रहे हैं, हम तो अल्लाह की नहीं मान रहे। हम हवाए नफ्सानी पे चल रहे हैं। मेरा मोहम्मद कौन है? वमा यंतिकु अनिल हवा, जो अपनी ख्वाहिश नफ्सानी से काम तो अपने मकाम पर, फिक्र भी नहीं करता, जबान से हरकत भी नहीं करता, तो वो कामिल है, हवाए नफ्स में अब्दियत में कामिल है, लिहाजा उसको अब्दहू कहा गया है। और हम अब्दियत में कामिल नहीं, हालांकि उसने हमें बनाया है। बस इसी तरह है, ये सूरज और चांद को भी उसने नूर दिया है, लेकिन इनका नूर नाकिस है। मेरे साहिब ज़मान के बदन से निकलने वाला नूर कामिल है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे मेरे नबी अब्द कामिल है, इसी तरह मेरा साहिब ज़मान नूरे कामिल रब है। जिस तरह मेरे मोहम्मद की अब्दियत में नक्श नहीं, साहिब ज़मान के नूरे रब होने में नक्श नहीं। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने असल बात पहुंचा दी है। अब बच्चों के लिए 2-3 मिसालें दे दूं और मजलिस खत्म हो जाए कि क्या फर्क है सूरज से निकलने वाले नूर में और जब मेरा मौला ज़हूर फरमाएगा मेरे मौला के बदन से निकलने वाले नूर में क्या फर्क है। पहला फर्क बता रहा हूं, आप में से सारे लोग जानते हो, बड़ा महसूस फर्क बता रहा हूं। ये सूरज, पहले तो मुझे बताइए, जमीन से बड़ा है या छोटा? बोलो, तुम ये पढ़े हुए तुम, बड़ा है ना? ठीक है, जमीन छोटी है। कितना बड़ा है ये भी आपको पता है, रोजाना तो पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ने वाले सबको पता है। ठीक है, यानी ये पूरी जमीन, एक कुर्रा जमीन, जो जमीन सैयारा है, ये पूरी की पूरी सूरज के सामने एक रेत की जर्रे जितना है। वो पूरा चटियल मैदान, यानी सूरज बहुत बड़ा है, कई हजार गुना बड़ा है। ठीक है भाई, सूरज जमीन से बड़ा होकर भी बैक वक्त इस कुर्राए जमीन को रोशन नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा है या नहीं है? अब यहाँ गुरूब हो चुका है तो यहाँ पर रात है। एक मुल्क है जहाँ पर अभी दिन है, फिर जब यहाँ दिन होगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है मसलन, आपको ज्यादा पता होगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया का पता ही है, मैं एक महसूस मिसाल दे रहा हूँ। वहां जब दिन निकलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। और अब यहाँ रात है, वहां पर क्या होगा? बोलो, दिन हो जाएगा। ऐसा है ना भाई? तवज्जो फरमाइएगा, अपने मौला के नूर को समझिएगा, जमीन पे नहीं बैठिएगा। ये सूरज इतना बड़ा होकर भी छोटी सी जमीन को बैक वक्त रोशनी नहीं दे सकता। मेरे साहिब ज़मान के बदन से बैक वक्त ऐसा नूर निकलेगा जो एक ही लाजे में कुर्राए अर्ज़ को मुनव्वर कर देगा। वाह 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 भाई, तवज्जो। दूसरा फर्क मेरे साथ चाहिएगा, सूरज जमीन से बुलंद है। मैं चल रोकता हूं, तो एक और मिसाल जरा मस्त होकर सुनिएगा, बड़ा लज्जत है इसमें। इसके ऊपर बहुत सारे बाबसीरत हुए मेरी इस गुफ्तगू के ऊपर कई जगहों पर। आपके लिए भी, आपको अहल समझ के आपको मैं हदिया दे रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। ये जो नूर है ना, नूर रोशनी, इसकी एक खुसूसियत है कि ये जितनी बुलंद होगी इसकी रोशनी का दायरा उतना बड़ा होगा। ऐसा है, ऐसा है ना? पुराने जमाने में लोग बैठे हो, अब भी है, अब भी अगर जब लाइट चली जाती है तो अगर एक चीज आप इसी फर्श पर रखकर उसको रोशन करें, एक चिराग को, तो उसका दायरा थोड़ा होता है, लाइट का, रोशनी का दायरा थोड़ा होता है। अगर उसको आप बुलंद मतलब यहां रख दें, थोड़ा सा उसका दायरा वसी हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? और उसको बुलंद कर दें, बोलो बोलो, और उसका वसी हो जाएगा।
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے آپ صاحب الزمان کو کیسا سنتے ہیں، میرا تو دل چاہتا ہے پرواز کروں سلمان ابوذر کے قدم چوم کر کہوں دیکھو تم نے دیکھ کر مانا تھا، ہم نے بغیر دیکھے تمہارے جیسا مانا ہے۔ توجہ کرو، کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ نور کی خصوصیت ہے، بلند ہوتا جائے تو نیچے روشنی زیادہ دیتا ہے، سورج بلند ہو کر بھی مکمل روشنی نہیں دیتا۔ میرا صاحب الزمان چلے گا زمین پر، منور بھی زمین کو بھر دے گا۔ یا علی مولا، اللہ پاک کی قسم صاحب زمان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے صدقے میں کچھ سن رہے ہو، میں اس طرح پڑھوں گا آپ اس طرح سنیں گے، شاید اپنا منتظر اپنا موالی بنا دے، اپنا ولی بنا دے، اسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں دیکھو تو صحیح، یہ سورج بلند ہو کر بھی یہ پوری زمین کو منور نہیں کر رہا، وہ چلے گا اسی زمین پر، پھر بھی پوری زمین منور ہو جائے گی۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، لے گئے تو لے گئے، ورنہ دعا کر دوں گا آپ کے لیے۔ ارے بھائی، جو زمین پر رہ کر اس کی شعاع کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پوری زمین کو منور کر رہا ہے، جب آسمانوں پہ ہوگا تو دائرہ کتنا وسیع ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، جو جب زمین پر ہے تو اس کی دائرے کی یہ حالت ہے، دائرہ نور کی یہ حالت ہے، وہ وہاں کیا ہے؟ اسی وجہ سے تو اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب وہ غائب ہو کر بلند ہے نا، سورج کو بھی نور دے رہا ہے، چاند کو بھی نور دے رہا ہے، ستاروں کو بھی نور دے رہا ہے، زمین والوں کو بھی زندگی دے رہا ہے، آسمان والوں کو بھی زندگی دے رہا ہے۔ وہ عین الحیات ہے، جہاں پہ زندگی، یہاں رہنے والے زمینی لوگوں کو بھی زندگی مل رہی ہے، آسمانی لوگوں کو بھی زندگی مل رہی ہے، فضائی لوگوں کو بھی زندگی مل رہی ہے۔ میرا امام یہ ہے، اس طرح مانو، اپنے مولا کو اس طرح پہچانے، ہم اس طرح مانیں گے تو کچھ بنے گا، ورنہ تو روٹی تو ہر کوئی کھا رہا ہے، جو منکر ہے وہ ہم سے شاید زیادہ کھا رہا ہے۔ چکر روٹی کا نہیں ہے، چکر اس کا ہمیں اپنا بنانے کا ہے۔ یہ ساری تگودو اس کے ہونے کے لیے ہے، ورنہ روٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لقمہ تو ہر کوئی کھا رہا ہے، صدقہ اسی کا ہے۔ فرق اتنا ہے، چلو جملہ کہہ دیتا ہوں، فرق اتنا ہے، ہم کچھ کھا رہے ہیں اسے مان کر، وہ کھا رہے ہیں اس کا انکار کر کے، ہم مان کر کھاتے ہیں، نمک حلالی کرتے ہیں، وہ انکار کر کے کھاتے ایمان کا ہے، اسی کو تو نمک حلالی کہا جاتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ آگے بڑھ جاؤ، ایک دو اور فرق بچوں عرض کرو، ایک دو اور فرق۔ اچھا، ایک فرق اور عرض کرنے لگا ہوں، دیکھو سورج ہے نا، آپ کے شہر میں تو تھوڑا ہے، ہمارے ملکوں میں زیادہ ہے۔ شبیر بھائی وقت زیادہ تو نہیں ہوا؟ چل شکر ہے خدا کا، شبیر بھی میرا ساتھ دے، باقی کو ساتھ رکھوں گا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ بھائی بات سنیے، وہی 14 منٹ آپ کے، بس یہی ایک فرق، اسی کے اوپر ختم کرتا ہوں۔ توجہ، سورج اور چاند، سورج کے لیے ہمارے ملکوں میں زیادہ ہے، گرمی ہو جون جولائی، وہ اتنی گرمی ہوتی ہے، اس کی تمازت نور اتنا آتا ہے کہ پسینے پسینے پسینے، اے سی بھی کام نہیں کرتے۔ آپ یہ عربی ممالک میں چلے جائیں، یہ دبئی قطر وغیرہ، اس میں بھی گرمی ہے ایسے 50 سے اوپر سینٹی گریڈ، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی گرمیوں میں کبھی گرمی اتنی ہے، توجہ آپ صاحبان کی، اور کبھی سردیاں اتنی کہ کوٹ پہننے پڑ جاتے ہیں، پھر بھی بندہ بچتا نہیں ہے۔ یعنی کبھی سردی زیادہ، بولو بولو، مجھے دیکھو جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں یہ سورج کی روشنی کبھی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے، کبھی اتنی تھوڑی ہو جاتی ہے کہ بولو سردی لگنے لگ جاتی ہے۔ مولا تیرے بدن کے مطہر و منور پہ قربان جاؤ، مولا فرماتے ہیں جب وہ ظہور فرمائے گا اس کے بدن سے نکلنے والے نور میں نہ زیادہ، توجہ کیجیے گا، ہر بندے کو اس کی مزاج اور ضرورت کے مطابق نور ملے گا، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی۔ جب وہ آئے گا جیسا کوئی طبیعت چاہے گی ویسا ہوگا۔ تو اب تو سمجھ آیا نا کہ شمسی و قمری نظام اس کے ہوتے ہوئے اس کے بدن سے چلے گا، اور جس کا بدن اتنا منور ہے روح کتنا منور ہوگا۔ آؤ پھر اب اس کے ظہور کی دعا نہ مانگیں، بولو ہے، ہم اس کے ظہور کی دعا نہ مانگیں، اب اس کے ظہور کی دعا نہ مانگیں۔ مجھے پسینہ آیا، میں نے اتار دیا، آپ تک ایک بات پہنچاؤ، ختم ہو گئی مل جائے۔ ہاں، یہ ہے میرا مولا جس کے بدن کا نور یہ ہے،
حدیث ابھی ہے، جو 14 منٹ کا وعدہ کیا تھا وہ ختم ہو گئے. توجہ آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں بالکل وہ ختم ہو گئے ہیں. تو حدیث آگے ہے کہ جب وہ آئے گا یہ سورج اور چاند میں نہیں رہے گا. ایک ایسی جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ ذرا احساس زیادہ ہو جائے. فرماتے ہیں جب وہ ظہور فرمائے گا نا کوئی بیماری نہیں ہوگی. کوئی بیماری نہیں ہوگی. جب بیماری نہیں ہوگی تو ہاسپٹل نہیں ہوگا. جب ہاسپٹل نہیں ہوگا تو کوئی معالج کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا. اس کو آنے تو دے. صحت ہی صحت ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. سب طاقتور ہیلتھ میں مکمل ہوں گے جیسے میرا مولا اللہ کے نور میں مکمل ہے. اب سمجھ آیا؟ غیبت میں اور ظہور میں ایک فرق تو سمجھ میں آیا. وہ اس نے باقی رکھا ہوا ہے غیبت کے زمانے میں ہر چیز کو، زمین و آسمان کو، ہمارے وجود کو. وہ ایک یہ تو دے رہا ہے لیکن اس کے غیبت میں تمام مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مہنگائی ہے، مصیبت ہے. اللہ پاک کی قسم بچوں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تمام سمجھے کہ آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جب وہ ظہور فرمائے گا نا اتنا علم آ جائے گا آپ میں، نہ سکول کی ضرورت، نہ کالج کی ضرورت، نہ ہوم ورک کی ضرورت. وہ آئے گا اس کے زمانے میں آکسیجن جو ہوگا جیسے ہم اب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن آتا ہے، زندگی ملتی ہے. اس کے زمانے میں سانس لو گے زندگی بھی ملے گی، جہالت ختم ہو کر علم میں بڑھتے چلے جاؤ گے. کہاں ہم نے اپنے مولا کو پہچانا ہے؟ صاحب الزمان پر پڑھنا، صاحب الزمان کی معرفت حاصل. وہ آئے گا. یہ فرق ہے غیبت میں اور ظہور میں. اب وہ غائب ہو کر بس ایک فرق بتانے لگا. اللہ کی رحمان کا معنی بھی رحمت ہے، رحیم کا معنی بھی بولو رحمت دینے والا، رحمان کا معنی بھی رحمت دینے والا. تو تمام نے ائمہ نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ فرق کیا ہے پھر رحمان اور رحیم میں. فرماتے ہیں رحمان رحمت عامہ ہے اور رحیم رحمت خاصہ ہے. صحیح سمجھ نہیں ہے رحمت عام کیا ہوتی ہے، رحمت خاص کیا ہوتی ہے. آدھے منٹ کے لیے میری آنکھوں میری زبانوں میں دیکھ، میری زبان پہ دیکھنا، مجھے دیکھو مجھے دیکھو. ابھی تک نہیں دیکھا تو اب حکم دے رہا، مجھے دیکھو مجھے سارے بندے توجہ کرو. رحمت عام کیا ہے، رحمت خاص کیا ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. فرماتے ہیں رحمان رحمت عام ہے، رحیم رحمت خاص ہے. فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں رحمت عام یہ ہے، مجھے دیکھو، جو اسے مانتا ہے اللہ کو اسے بھی دیتا ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. رحیم وہ رحمت ہے جو اسے مانتا ہے، خاص ہے مومنین کے ساتھ. اب سمجھ آیا؟ غیبت کے زمانے میں میرا امام رحمت اللہ الواسعہ بن کے، اللہ کی رحمانیت کا مظہر بن کے، جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو اسے بھونکتا ہے اسے بھی دیتا ہے. جب ظہور فرمائے گا جو منکر ہے وہ تہے دیو ہو جائے گا. آپ جیسے ماننے والوں کو وہ رحمت دے گا، فرشتے آپ کے نوکر ہو جائیں گے، حوریں آپ کی کنیزیں بن جائے گی، جو آپ چاہیں گے وہی ہونے لگ جائے گا. اب تو دعا مانگو کہ وہ آ جائے. اب تو اس کے ظہور کی دعا مانگے. یہ ایک وجہ ہے جس وجہ پہ رو رو کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، وہ یہ ہے اس کی اماں خدیجہ دعا کر رہی ہے وہ آ جائے. وہ آئے گا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا دل ٹھنڈا ہوگا. وہ ظہور فرمائے گا تو اس کی 18 سالہ زخمی ماں خوش ہو جائے گی. قسم بخدا ہر ضرب پہ کہتی تھی ولدی یا مہدی. ہر ضرب پہ فرماتی تھی او مہدی بیٹا کب آئے گا، او مہدی بیٹا کب آئے گا. دروازہ گرا کہا مہدی بیٹا، پسلی ٹوٹی فرمایا مہدی بیٹا. اس لیے پردہ غیبت میں رو کے کہتا ہے اماں دعا کرنا میرا ظہور ہو جائے، میرے آنے سے آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، میرا بھی دل ٹھنڈا ہوگا. میں پوچھوں گا ان سے کیسے میری اماں کو مارا. آؤ دست دعا بلند کرے، اپنے مولا کو پکارتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں دنیا نے گھیرا ہوا ہے مولا، ہمیں دنیا کی کامیاب ہے مولا، آپ یاد نہیں ہے مولا.
میری زندگی کا محور آپ نے یہ مولا، معاف کر دے ہمیں، اپنی زندگی کا مرکز خود کو بنا دے، تجھ کو بنا دے، آپ کو بنا دے، آؤ اس کے ظہور کے لیے اس کو پکارتے ہیں بلند آواز سے، یا صاحب الزمان، اسی روتی ہوئی آواز کے ساتھ تھوڑا بلند کہیں، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ حضرت زہرا کی طرف سے گویا کہ کہیں بلند آواز سے حضرت خدیجہ کی طرف سے، یا صاحب الزمان،